اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کتنے سالوں کے بعد دین مکمل ہوا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 23 سال کے بعد۔ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی جانب سے ہدایت ملتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول یعنی پیغام پہنچانے والے ہونے کے ناطے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے کہ قرآن کریم حق اور سچ ہے، اور اس میں رب تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ سچ پر مبنی ہے، اور رب تعالیٰ سچا ہے، اور آپ دین کے اندر کسی بھی نئی چیز کو بڑھانے سے باز آ جائیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، انہوں نے مسجد کے اندر دیکھا کہ ایک شخص سے فجر سے پہلے 4 رکعتیں سنت پڑھ رہا ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد پھر اس نے 2 رکعت پڑھی، 4 رکعتیں سنت۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اس کو منع کیا۔ حضرت سعید بن مسیب جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، ان سے اس شخص نے کہا اجعذبن اللہ علی الصلاۃ، کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 2 رکعت زیادہ پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 2 رکعت پڑھنے پہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، ہاں سنت کی مخالفت کرنے پہ ضرور عذاب دے گا۔ تم نے 2 رکعت زیادہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کی مخالفت پہ ضرور عذاب دے گا۔ کہ جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصب کو، اللہ کے مقام کو اختیار کرتا ہے، چھینتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے کہ اللہ ہی شریعت بنا سکتا ہے، اللہ ہی کسی چیز کو عبادت قرار دے سکتا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ اور شریک لوگ ہیں جنہوں نے دین کی ایسی باتیں بیان کر دی ہیں، یا دین میں شریعت میں ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ تو یہ گویا اپنے آپ کو رب کا شریک مان رہا ہے کہ رب شریعت بنا سکتا ہے، تو میں یہ بدعت شریعت کے طور پہ رب تعالیٰ کے مقام کو استعمال کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اسے سزا نہیں دے گا تو اور کیا دے گا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا۔ محترم حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے اور یہ وہ دولت ہے جس پہ رب تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن کیا ہم اسلام کو صحیح طور پہ جانتے ہیں؟ اسلام کے تقاضے کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں؟ اور کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ہونے کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اور مسلمان کے لفظ کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پہ ہمیں مومن کے نام سے پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلم کے نام سے پکارا ہے، ھو سماکم المسلمین۔
دونوں نام ہمارے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی ہم ایمان کے اعتبار سے مومن ہیں اور اسلام کے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ یہ ہمارا وہ وصف ہے، یہ ہماری وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہے۔ ایمان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایمان کی تعریف میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا، زبان سے گواہی دینا، دل سے اسی بات کا اقرار کرنا اور اپنے اعضاء کے ذریعے سے اسی کے مطابق عمل کرنا۔ ایمان کے ارکان کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایمان باللہ ہے۔ اب اللہ پر آپ ایمان رکھتے ہیں تو اس کا سب سے کم تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات کو قبول کریں۔ ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان رکھنا، جس میں سب سے افضل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، اور سب سے کم تقاضے کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کی باتوں کو قبول کیا جائے، ان کی احادیث کو لیا جائے۔ ایمان بالکتب ہے، کتابوں پر ایمان لایا جائے، اور افضل الکتب قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم پر ایمان لانے کا سب سے ہلکا تقاضا یہ ہے کہ اس میں جن باتوں کا ذکر کیا جائے اسے آپ قبول کریں، اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کا یہی سب سے ہلکا مفہوم ہے۔ اب آئیے، مسلمان ہونا، ہم مسلمان ہیں، مسلم کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام عربی زبان میں اپنے آپ کو سونپ دینے کا معنی بیان کرتا ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو حوالے کر دیجئے، اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، یہی اسلام ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہہ دیں کہ آپ مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کلی طور پہ اپنی ساری چیزوں کو رب تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اب آپ چلیں گے بھی تو رب تعالیٰ کی مشیت اور مرضی اور اس کی شریعت کے مطابق، آپ کھائیں گے بھی تو رب تعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی اور اس کی شریعت کے مطابق، یعنی کوئی بھی آپ کی حرکت شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں جو شریعت دی گئی ہے، کیا اس شریعت کا دائرہ محدود ہے، یا اس میں کچھ چیزوں کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں، کچھ اپنی منمانی اور مرضی کر سکتے ہیں؟ یہ دائرہ جو شریعت کا ہے عبادات سے تعلق رکھتا ہے، آپسی معاملات سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، اور مختلف چیزوں کے آداب سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا شریعت مکمل ہو چکی ہے، یا شریعت میں ابھی کچھ اضافہ کرنا باقی ہے، یا کچھ چیزیں ہم شریعت کے اندر ڈال سکتے ہیں جو شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان نہیں فرمایا؟ آئیے اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کتنے سالوں کے بعد دین مکمل ہوا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 23 سال کے بعد۔ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی جانب سے ہدایت ملتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول یعنی پیغام پہنچانے والے ہونے کے ناطے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ قرآن کریم حق اور سچ ہے، اور اس میں رب تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ سچ پر مبنی ہے، اور رب تعالیٰ سچا ہے، اور آپ دین کے اندر کسی بھی نئی چیز کو بڑھانے سے باز آ جائیں۔ یا پھر آپ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ قرآن جھوٹا ہے،
قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے اضافہ کر دیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین تو نازل کیا اور یہ بھی بتلایا کہ کامل ہے، لیکن اللہ نے دین کو کامل نہیں کیا۔ اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص سے مسلمان نہیں ہے، اپنے آپ کو رب کے سپرد کرنے والا، رب کے حوالے کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رب کی بات کو جھٹلا رہا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے شریعت کو مکمل نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے کیا سمجھا؟ صحابہ کرام نے یہی سمجھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد اب دین مکمل ہو چکا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ایک طریقے سے اعلان ہے کہ رسول کا کام اب ختم ہو چکا ہے، اب اس دنیا سے رسول کو اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا وہ کام مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور یہ دین دو طریقے سے مکمل ہوا ہے۔ آپ یہ نہ سوال کریں کہ آج کے زمانے میں نئی چیزوں کے احکام قرآن اور حدیث کے اندر کہاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، تو قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اصول اور قاعدے ہمیں بتلا دیے ہیں جن اصول اور قاعدے کی روشنی میں قیامت تک کے مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ قرآن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آج دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آپ پیش کریں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، جدید سے جدید مسئلہ اگر آپ پیش کرتے ہیں تو قرآن و حدیث سے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ وہ چیز قرآن کریم کی کسی آیت کے تحت داخل ہو جاتی ہے، وہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے تحت آتی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا جواب آپ کو قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ جو اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے فقہی مسائل سے متعلق ہیں، اور قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی ایسا اصول نہیں بتلایا گیا ہے کہ آپ عبادت کی کوئی نئی شکل بیان کریں، عبادت کی کوئی نئی شکل بیان کریں۔ یہ معاملات سے متعلق ہے، آپ کے فقہی مسائل سے متعلق ہے، لیکن عبادتوں کا معاملہ بالکل صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ اور عبادات کے تعلق سے تمام علماء کرام کا کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، یہ اتفاق ہے اور یہ اصول ہے تمام مکتب فکر کا، کسی بھی مکتب فکر کے رہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں یا حنفیت سے تعلق رکھتے ہوں یا شافعیت سے تعلق رکھتے ہوں یا حنبلیت سے تعلق رکھتے ہوں یا مالکیت سے تعلق رکھتے ہوں یا اس کے علاوہ جو فقہی مذاہب ہیں ان سے ان کا تعلق ہو، سارے لوگوں کا یہ اتفاق ہے اور یہ متفقہ قاعدہ ہے کہ العبادات توقیفیہ، کہ عبادتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ثبوت ہونا ضروری ہے۔ جب تک کسی عبادت کا ثبوت نہیں ہے اس وقت تک آپ وہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ عبادت اللہ کا تقرب حاصل کرنا یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی نیا طریقہ اگر آپ لے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ طریقہ عبادت کا قبول نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہماری عبادتیں کم ہیں اور ہم اللہ کی بہت کم عبادت کرتے ہیں، تو کوئی نیا طریقہ اپنا کر اللہ کی زیادہ عبادت کریں، تو یہی تو وہ سوچ ہے جسے بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، یعنی شریعت کے اندر بدعت نئی چیز کو آپ داخل کر دیں۔ آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے 3 صحابہ کرام آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی؟ بتایا گیا جس نارمل انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے اس عبادت کو بتلایا گیا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کأنہم تقالوہا،
کہ ان لوگوں نے اسے کم سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو بڑی تھوڑی ہے، بڑی مختصر عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے مختصر عبادت وہ بھی نبی کی، سمجھا کس نے؟ صحابہ اکرام نے سن کر سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں تو بڑی تھوڑی ہیں۔ اور یہی وہ سوچ ہے کہ جب سوچ پیدا ہوتی ہے تو مزید عبادتوں کے لیے نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں، مزید عبادتوں کے لیے نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ یہی نیا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر بدعت کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تو انہیں بہت زیادہ عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوچ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بتلا دیا ہے کہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تو ان صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کے اگلے پچھلے سارے گناہ اگر ہیں تو معاف ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کسی دن بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات صلاۃ اللیل میں، قیام اللیل میں گزاروں گا، رات میں سوؤں گا ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے رکھوں گا، میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ شادی کرنے میں بیوی بچوں کے جھمیلے ہیں اور رزق تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر مارا پھرنا ہے، تو دنیا داری سے الگ کر کے اپنے آپ کو صرف عبادتوں میں رکھوں گا۔ پوائنٹ آپ میں سے ہر شخص نوٹ کرے، ذہن میں اس پوائنٹ کو نوٹ کرے۔ کیا ارادہ انہوں نے کیا تھا؟ ان کا ارادہ کیسا تھا؟ عبادت کرنے کا ارادہ تھا، عبادت میں اضافہ کا ارادہ تھا، نیت نیک تھی، کوئی بری نیت تھی؟ کوئی بھی بری نیت نہیں تھی، نیت بھی نیک اور عمل بھی نیک۔ ہمیشہ روزہ رکھنا نیک عمل ہے، پوری رات عبادت میں گزار دینا یہ نیک عمل ہے، کوئی غلط عمل ہے؟ نہیں۔ اور پھر عورتوں سے کٹ کر صرف عبادت میں لگے رہنا یہ نیک عمل ہے، لیکن صرف نیک عمل اور نیک نیتی، نیت نیک اللہ کے لیے کرنا تھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ نیت بھی نیک تھی، عمل بھی نیک تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اما انا فاصوم وافطر، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور کسی دن روزے سے نہیں بھی رہتا ہوں، واصلی وارقد، اور میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں، واتزوج النساء، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادت کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، عبادت نیک نیتی سے تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا۔ سنت سے اعراض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری سنت کو چھوڑ دیا، نہیں، سنت کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کر رہا ہے، فلیس منی، یہ شخص سے مجھ سے نسبت نہیں رکھتا ہے، اس کی نسبت امت محمدیہ سے نہیں بلکہ کسی اور سے۔ وہ امت محمدیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں اٹھایا نہیں جائے گا۔ فلیس منی کا معنی علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میری جماعت کے ساتھ اس کا حشر نہیں ہوگا۔ یہی بدعت کی سب سے واضح صورت ہے۔ عبادت، نیک عمل، نیک نیتی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو قبول نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے تم زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو کرو۔ اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسلمان
اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع بنا دے، اگر اس سے ہٹ کر کرتا ہے تو بدعت ہے، سنت نہیں ہے۔ اور یہاں سب سے اہم جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ لوگوں میں یا جو لوگ بدعت کو اپناتے ہیں وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ ان صحابہ کرام نے کون سی بدعت سیئہ کے بارے میں پوچھا تھا؟ ان صحابہ کرام نے جو کہا، کیا وہ بدعت سیئہ تھی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا یہ غلط تھا، یہ بدعت سیئہ ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنا یہ بدعت سیئہ ہے؟ بدعت سیئہ کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ بدعت سیئہ کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اور وہیں پہ آپ یہ بھی جان لیں کہ بدعت حسنہ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے عمل کو بدعت حسنہ کہہ کے لوگوں میں ترویج دینے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں میں نئی بدعت ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ بدعت حسنہ ہے نہ بدعت سیئہ ہے، اور اگر ہے بھی، اگر آپ لا کے دکھا بھی دیتے ہیں تو آپ ہر خطبے کے اندر سنتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، بدعت کی ہر قسم گمراہی ہے۔ تو آپ اسے بدعت حسنہ کہیں گے تب بھی گمراہی ہے، اگر اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں تب بھی گمراہی ہے۔ دونوں صورتوں میں گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام کیا ہے؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ آپ نے عبادت کی، آپ کو جنت چاہیے تھی، آپ نے سنت کی مخالفت کی، سنت کی آپ نے مخالفت کی تو آپ کو جنت نہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سلف اسی چیز کو سمجھتے تھے، سلف صالحین کے یہاں یہ سمجھ تھی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، انہوں نے مسجد کے اندر دیکھا کہ ایک شخص سے فجر سے پہلے 4 رکعتیں سنت پڑھ رہا ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد پھر اس نے 2 رکعت پڑھی، 4 رکعتیں سنت۔ کیا پڑھی؟ نماز 2 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس نے 4 رکعت پڑھی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اس کو منع کیا۔ منع کرنے پہ وہ شخص کیا بولتا ہے؟ یہ جواب آج جو جواب دیتے ہیں بدعت کرنے والے، یہ جواب سنیے اور آج کا جواب سنیے۔ آج کا جو سوال ہوتا ہے، لوگ آپ بدعت سے منع کرتے ہیں تو جو جواب دیتے ہیں، یہ جواب آپ کو صحابہ کرام کے شاگرد حضرت سعید بن مسیب جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، ان سے اس شخص نے کہا اَيُعَذِّبُنَ اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ، کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ کن سے پوچھا گیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید، جو تابعین میں ٹاپ کے تابعین سمجھے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے منع کیا تو سامنے والے نے، بدعت کرنے والے نے اعتراض کیا اور کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 2 رکعت زیادہ پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 2 رکعت پڑھنے پہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، ہاں سنت کی مخالفت کرنے پہ ضرور عذاب دے گا۔ تم نے 2 رکعت زیادہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کی مخالفت پہ ضرور عذاب دے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ پکڑ لے گا، فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فتنے میں کہاں پہ مبتلا ہو جائیں گے؟ آپ دنیا کے اندر بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، قبر کے اندر بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فتنۃ القبر سے جو آپ پناہ مانگتے ہیں، آپ وہاں بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، قبر کے اندر بھی، اور آخرت میں بھی جب رب تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ او یصیبہم عذاب علیم، آپ کو آزمائش اور فتنے میں مبتلا نہیں کیا گیا
تو دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عبرت بنا سکتا ہے، اور نہیں تو آخرت میں جہنم کا دردناک عذاب وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت کی مخالفت کی گئی۔ بدعت اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی اگر اس کا صحیح معنی میں تصور کر لے تو ہر صورت میں اسے چھوڑ دے گا۔ اور کوئی بھی شخص اگر آپ کو کسی چیز کے تعلق سے کہتا ہے کہ آپ یہ بدعت کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک لمحہ کانپ کر اندر سے کانپ جانا چاہیے کہ یہ شخص میرے عمل کو بدعت قرار دیتا ہے، کانپ جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ اس نیک عمل سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، لیکن وہ نیک عمل آپ کو جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ آج بڑی بات یہ کہی جاتی ہے کہ بھائی ہم تو عبادت کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اور علماء خامخواہ ان چیزوں کو بدعت قرار دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت واضح چیز بتلائی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ آپ کے عالم اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں، دوسرے عالم اس کو بدعت قرار دے رہے ہیں۔ اس کا حل آسان ہے۔ حل کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، قرآن اور سنت کی طرف۔ آپ کو قرآن و سنت میں وہ چیز ملتی ہے تو کیجیے، نہیں ملتی ہے تو چھوڑ دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ اور کوئی بھی بدعت ایسی نہیں ہے جو واجب ہو، جس کا کرنا واجب ہو، اور ایک فریق اس کو نہ کر رہی ہو۔ جتنی بھی واجبات ہیں، نماز ہیں، روزے ہیں، حج ہے، صدقات ہیں، جتنی بھی واجبات ہیں، سارے واجبات پہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ آپ کو اگر غور سے دیکھنا ہو تو نماز میں جو واجب نمازیں ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نمازوں میں جو سنت راتبہ ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قیام اللیل جو سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عام نوافل پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر آپ ایسی نمازوں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں جن کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے؟ آپ چھوڑ دیجئے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ 15 شعبان کی رات میں تم نے عبادت کیوں نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ واجب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے لیلۃ الجائزہ کی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ اس کا پورا تعلق ثابت نہ ہونے سے بھی ہے، اور یہ سب کی سب غیر واجب چیزیں ہیں۔ آپ کیوں ایسی بدعتیں کر رہے ہیں جن کے تعلق سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھے گا؟ جو ثابت ہیں وہ کیجیے۔ چاشت کی نماز کے تعلق سے کسی کا اختلاف ہے؟ نہیں، آپ جائیے پڑھیے۔ رات کی نماز کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں، آپ پڑھیے۔ آپ جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کی جانب جا رہے ہیں۔ آپ صرف اگر سنتوں کو اپنانا شروع کریں تو سنتوں کی ادائیگی آپ پورے دن میں نہیں کر پائیں گے۔ صرف نماز کو آپ لے لیں، 5 وقت کی نمازیں، اس کے ساتھ آپ کی سنت راتبہ، پھر چاشت کی نماز، پھر رات کی نماز، اور پھر عشاء کے بعد کی 4 رکعتیں، پھر عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، پھر ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں، جو سنتوں کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد جتنا آپ نفلیں پڑھ سکتے ہیں، ممنوع اوقات کو چھوڑ کر جس قدر آپ نفلیں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں داخل ہوں، تحیۃ المسجد پڑھیں، آپ وضو کرتے ہیں، وضو کر کے آپ سنت الوضو پڑھیے۔ یہ ثابت چیزیں ہیں، کتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے آپ، لیکن بدعت کو اپنا کے اپنا راستہ جہنم کی طرف نہ لے جائیں۔ اس لیے کہ بدعت ایسی چیز ہے جو آپ کو جہنم کی طرف بھی لے جائے گی، اور حوض کوثر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے آپ کو محروم بھی کر دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں حوض کوثر پہ لوگوں کو پانی پلا رہوں گا،
کہ کچھ لوگوں کو میں دیکھوں گا تو میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، وہ آ رہے ہوں گے۔ کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے آثار سے، سجدوں کے آثار سے۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ آپ سوچئے، ایک شخص جو نمازوں کا پابند ہے، ایک شخص سے جو نماز کی وجہ سے اس کے چہرے پہ نور یا اثرات ہوں گے، وضو کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، چہرے چمک رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے، لیکن ان امتیوں کو فرشتے دھتکار رہے ہوں گے، بھگا رہے ہیں۔ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ کون ہیں؟ جن کے چہرے پہ، جن کے بدن پہ وضو کے آثار ہوں گے، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے۔ فرشتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کریں گے اور کہیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، یعنی میری امت کے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، تو پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ نئی چیزیں کیا؟ نئی سائنس نہیں، عبادت کے نئی طریقے، نیک عمل کے نئی طریقے جو اپنائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے، دھتکارا جائے ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھتکاریں گے ان لوگوں کو جو بدعت جیسا کام انجام دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں اتنا خطرناک ہے؟ اس کی وجہ بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو شخص سے بدعت ایجاد کرتا ہے، وہ شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصب کو، اللہ کے مقام کو اختیار کرتا ہے، چھینتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے؟ کہ اللہ ہی شریعت بنا سکتا ہے، اللہ ہی کسی چیز کو عبادت قرار دے سکتا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ اور شریک لوگ ہیں جنہوں نے دین کی ایسی باتیں بیان کر دی ہیں، یا دین میں، شریعت میں ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ تو یہ گویا اپنے آپ کو رب کا شریک مان رہا ہے کہ رب شریعت بنا سکتا ہے تو میں یہ بدعت شریعت کے طور پہ بنا سکتا ہوں۔ رب تعالیٰ کے مقام کو استعمال کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے سزا نہیں دے گا تو اور کیا دے گا؟ وہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کو، مقام رسالت کو استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ چور دروازہ ہے جہاں پہ تحفظ نبوت ہونی چاہیے۔ تحفظ نبوت بدعت کرنے سے نہیں ہوتی ہے۔ تحفظ نبوت ہر وہ راستہ جو نبوت پہ ضرب لگاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ضرب لگاتا ہے، اسے کاٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ بدعت اسی میں سے ہے جس کو ختم کرنے اور کاٹنے کی ضرورت ہے۔ کیسے مقام رسالت کو استعمال کرتا ہے؟ وہ گویا یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ میں یہ نئی بدعت، نئی شریعت لوگوں کو دوں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر وحی کے بات بھی نہیں کرتے تھے، بغیر وحی کے کوئی عبادت، کوئی نیک عمل بھی نہیں بتلاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی بات زبان پہ نہیں لاتے تھے۔ دل کی بات یعنی جو وہ چاہتے ہوں، ہوا بولتے ہیں اپنی خواہش۔ تو اتنا بھی اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، اور یہی مقام رسالت ہے، مقام نبوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی جانب سے کوئی عبادت بیان کر سکیں، وہ اپنی جانب سے کسی چیز کو نیک عمل قرار دے سکیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب دعوت کے لیے گئے اور نابینا شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے چہرے پہ شکن آ گئی کہ کہاں سے یہ آ گیا، میں کم از کم ان کو دعوت دیتا، یہ قبول کرتے۔ اتنی شکن آنا، تھوڑا سا ناگوار گزرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار گزرا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، آیت کریمہ نازل کر دی گئی
تھوڑی سی نرمی اختیار کی آپ نے غزوہ بدر میں قید ہونے والے مشرکین مکہ کے تعلق سے، اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے کی بات کہی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آ گئی، وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز اپنی جانب سے نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برقرار رکھتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی، پھر وہ شریعت کا حصہ بنتی تھی۔ تو پھر یہ شخص جو بدعت ایجاد کر رہا ہے، ایک نیا عمل، نئی چیز بتا رہا ہے لوگوں میں، اسے کہاں سے پاور مل گیا؟ کہاں سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مقام رسالت ملی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ یہ نئی عبادت اور نیا عمل لوگوں میں پھیلائے جائیں؟ نبی کے مقام کو استعمال کر رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا نہیں دے گا تو کیا دے گا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک یہ آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنا لے۔ آپ کوئی چیز کہتے ہیں سنت ہے، ہم کہتے ہیں بدعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فیصلہ کر دے گی، آپ کی سنت فیصلہ کر دے گی۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور رسول کا فیصلہ آنے کے بعد، یہ بتلا دینے کے بعد کہ یہ بدعت ہے، دل کے اندر کوئی بھی تنگی محسوس نہ کرے کہ سنت بیان کر دی گئی چلیے، یا کیوں سنت کے اندر اس کا حکم آیا۔ اس کے بعد کہا گیا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مکمل طور پہ تسلیم کر لے، یعنی مکمل طور پہ مسلمان بن جائیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہیں گے تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے کر دینا۔ یہی حقیقی اسلام ہے، اور اسی معنی میں اگر کوئی رہتا ہے تو حقیقی معنوں میں مسلمان ہے۔ ورنہ اسلام سے ہٹا ہوا جو معاملہ ہے بدعت کی شکل میں، ہمیں بڑی اچھی وہ چیز نظر آتی ہے، لیکن وہ شریعت کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کس کی نگاہ میں پسندیدہ ہے بدعت، کس کی نگاہ میں پسندیدہ، آپ سنیں گے تو چونک جائیں گے۔ نہ اللہ کی نگاہ میں وہ پسندیدہ ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، نہ صحابہ کرام کے، نہ علماء امت کے۔ پسندیدہ ہے کس کے سامنے، کس کے نزدیک؟ ابلیس کے نزدیک۔ حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، اہل کوفہ میں سے ہیں، اور حدیث کے بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، آپ گناہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، معاصی سے، گناہوں سے زیادہ محبوب ابلیس کو بدعت ہے۔ ابلیس کو سب سے زیادہ محبوب، آپ کے گناہوں سے زیادہ پسند کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب معصیت، گناہ کرنے والے کے دل میں احساس رہتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، چوری کرنے والے کے دل میں احساس رہتا ہے کہ چوری کر رہا ہے، کسی کو اوپر ظلم کرنے والے کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، سود کھانے والے کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ ہاں وہ غلط کر رہا ہے، شریعت کے مخالف کر رہا ہے۔ لیکن جو بدعت کرتا ہے اس کے دل کے اندر احساس نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، اور شکل اور صورت میں عبادت بھی ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو نماز پڑھ رہا ہے، آپ دیکھیں گے تو روزہ رکھ رہا ہے، آپ دیکھیں گے تو اور نئی نئی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو جو شخص معصیت پہ ہوتا ہے اس کے توبہ کرنے کی امید ہوتی ہے، اس لیے کہ احساس ہے تو وہ توبہ کرے گا، لیکن جو بدعت پہ رہتا ہے اس کے توبہ کرنے کی امید نہیں ہوتی، الا من رحم اللہ۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلط سمجھ ہی نہیں رہا ہے اپنے عمل کو، وہ اپنے عمل کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ جب صحیح سمجھ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس سے توبہ کیوں کرے؟ تو یہ اصل وجہ ہوتی ہے کہ ابلیس کو بدعت ہماری برائیوں سے اللہ کی معصیت سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ وہ شخص اسی پہ مر جاتا ہے اور پھر اس کا انجام جیسا ابلیس چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ تو یہ بدعت کی خطرناکی ہے، اور اس خطرناکی کو جاننے کے بعد اسلام، ایمان اور بدعت کو جاننے کے بعد ہر ایک کو، یہ ہر شخص پہ فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر ایک تنہا آئے گا، کسی امام کسی عالم کو لے کر نہیں آئے گا۔ ہر ایک پہ فرض ہے کہ جن چیزوں کے تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس کو کنفرم کرے، اپنے علماء سے نہیں، ان علماء سے نہیں جو اس کو سنت قرار دیتے ہیں، وہ تو اس کو سنت ہی قرار دیں گے۔ مخالف علماء کی بات بھی سنیں۔ حق کب واضح ہوتا ہے؟ جب دونوں پارٹی کی بات سنی جاتی ہے۔ آپ ایک کا سن کر فیصلہ کر دیں گے، یہ دنیا کی کسی عدالت میں نہیں ہوتا۔ دنیا کی کسی عدالت میں آپ نہیں دیکھا ہوگا کہ جو مقدمہ پیش کرتا ہے اسی کی بات سن کر فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بلکہ مخالف کو بھی لایا جاتا ہے اور اس کی بات کو بھی سنا جاتا ہے، اس کے بعد ثبوتوں کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جاتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے عدل و انصاف۔ کسی نے کہا بدعت ہے، دوسرا کہتا ہے کہ سنت ہے، آپ کا فرض یہ بنتا ہے، اس لیے کہ آپ نے بدعت کے بارے میں سن لیا ہے تو اب آپ کے اوپر واجب ہو گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا جا چکا ہے، آپ کے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ آپ تحقیق کریں، اپنے عالم سے بھی دلیلیں مانگیں، دوسرے عالم سے بھی دلیلیں مانگیں، اور دونوں سے دلیل مانگنے کے بعد جس کی بات بہت کلیئر اور صاف ہے، اس بات کو آپ لیں۔ اور میں نے جیسے کہا کہ عام طور پہ یہ اضافی چیزوں میں سنت اور بدعت کا معاملہ ہوتا ہے، آپ چھوڑ دیجئے، جو واجب چیزیں ہیں وہ کیجیے۔ شریعت میں کرنے کے لیے اتنے نیک اعمال ہیں کہ آپ کی زندگی کھپ جائے گی، آپ مر جائیں گے، پوری شریعت پہ عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو کیوں ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو بدعت ہے، جن کی کہ جو آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے، جو جنت میں لے جانے والے صحیح اعمال ہیں، صحیح احادیث کے اندر ہیں، ان کو آپ کیجیے، آپ کی زندگی سدھر جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھوڑی سی عبادت لوگوں کو سکھلائی ہے، اسی عبادت پہ آپ رہیں تو وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے کے اندر نجات ہے، اسی کو اختیار کریں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کی اتباع کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کے بدعات سے، شرکیات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے وہ بھائی جو بدعت اور شرک میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان گمراہیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی سے منور کرے اور انہیں ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے اور اسی پہ ہماری موت ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم ما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم بر الرؤوف الرحیم۔